سید الرسل وخاتم الانبیاء سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بشارت ہے اور جو عمل کرے نیک اور وہ مومن ہو فلا کفران لسعیہ اس کی محنت کے لیے کوئی ناقدری نہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اللہ فرماتے ہیں اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں یعنی لکھنے والے ہیں یہاں سے باب ثانی شروع ہوتا ہے آیت نمبر 106 تک اس میں تخویف اخروی ہے مسلسل آیت نمبر پہلے بشارت ہے 94 میں پھر تخویف اخروی مسلسل ہے 96 میں اور پھر بشارت ہے 101 فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا حرام گاؤں پر حرام ہے حرام کا معنی ہے ممتنع منع ہے یا معنی ہے ناممکن ہے علی قریۃ گاؤں پر اہلکناہا اہلکنا اہلہا اس کے اہل کو ہم نے ہلاک کیا انہم لا یرجعون یہ حرامن قرات ہے زید ابن ثابت کی اور اہل مدینہ کی حرمن اس میں ایک تلاوت ہے جیسے حل اور حلال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ ابن مسعود کی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وحرما ایک قرات ہے ابن عباس سعید ابن جبیر اور حرما ایک قرات ہے ابن عباس کی یعنی ابن عباس کے اس حوالے سے 3 قراتیں ہیں حرمن حرما اور حروما قرطبی نے اور اقوال بھی نقل کیے ہیں حرما حرما حرمن حرمن یہ سارے اقوال یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہیں اور سب کا معنی تقریباً ایک ہی بنتا ہے
حرام علی قریۃ اہلکناہا، شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں اس کا حرامن مقرر ہو چکا، علی قریۃ بستی پر، اہلکناہا جس کو غارت کر دیا ہم نے، انہم لا یرجعون کہ وہ پھر کر نہیں آئیں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے نجات پانے والے مومنین کا ذکر تھا، اس کے بالمقابل اس آیت میں ہلاک ہونے والے کافروں کا ذکر ہے، یعنی جن کے لیے ہلاک اور غارت ہونا مقدر ہو چکا، وہ کبھی اپنے کفر اور عصیان کو چھوڑ کر اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع ہونے والے نہیں، نہ وہ کبھی دنیا میں اس غرض سے واپس جا سکتے ہیں کہ دوبارہ یہاں آ کر گزشتہ زندگی کی تقصیرات کی تلافی کر لیں، یا پھر ان کو نجات و فلاح کی توقع کدھر سے ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے تو صرف ایک ہی وقت ہے جو وہ دوبارہ زندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کریں گے اور اپنی زیادتیوں کی معرفت معترف ہو کر پیشمان ہوں گے، مگر اس وقت پیشمانی کچھ کام نہ آئے گی۔ وہ وقت قیامت کا ہے جس کے مبادی قریبہ میں سے ہے خروج یاجوج و ماجوج۔ آگے اس کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب فتحت کھول دیے جائیں یاجوج و ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر ٹیلے سے، ینسلون پھسلتے چلے آئیں گے۔ ٹیلا کہتے ہیں اوپر کی جگہ کو، اوپر کی جگہ سے یوں پھسلن میں نیچے کی طرف آئیں گے، نیچے کی طرف آنا آسان ہوتا ہے۔ شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں اور ہر اونچان سے، اونچان معنی اونچی جگہ سے، ہر اونچان سے، جہاں جہاں بلندی ہوگی وہاں سے وہ پھسلتے ہوئے نیچے آ رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے قریب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سد ذوالقرنین توڑ کر یاجوج و ماجوج کا لشکر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ لوگ اپنی کثرت اور ازدحام کی وجہ سے تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک ٹیلا اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکتی چلی آ رہی ہیں۔ سورہ کہف میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ واقترب الوعد الحق، فرمایا کہ وعدہ سچا جو ہے وہ قریب آ چکا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس اچانک شاخصتن اوپر لگنے والی ہیں آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ اوپر لگنے والی یہ آنکھوں کی جو کالے حصے ہیں یوں اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے، سامنے آدمی نہیں دیکھ سکے گا، نیچے نہیں دیکھ سکے گا، اوپر کی طرف۔ جب آدمی انتہائی حیرت میں ہوتا ہے، حیران ہو، تو حیران آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا، جب انتہائی پریشان ہو تب بھی آنکھوں کی گولیاں اوپر کی طرف اٹھ جاتی۔ تیسرا، جب آدمی پہ موت آتی ہے تو اس کی گولیاں اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے، تیسرا جو نقطہ ہے اس میں اختلاف ہے، کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مومن ہیں، ایک وہ جو کافر ہیں، ایک وہ جو نیک لوگ ہیں، ایک وہ جو برے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ایک وہ جن کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، ایک وہ جن کی روح اوپر کو جاتی ہے، ایک وہ جن کی روح نیچے کو جاتی ہے، ایک اعلی علیین میں جاتی ہے۔
اور ایک نیچے جاتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اب ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں جس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھی ہوئی ہوں، اوپر دیکھ رہا ہوں کوئی آدمی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک آدمی تھا اور رحمت کے فرشتے آ کے اس کی روح لے گئے ہیں، کیونکہ جب فرشتے آتے ہیں اور اس سے روح نکالتے ہیں، اور روح نکالتے وقت جس طرف جاتے ہیں تو یہ اپنے اس روح کا تعاقب کرتا ہے نگاہوں میں، اس کے پیچھے پیچھے دیکھتا ہے، جس طرف وہ لے کے جاتے ہیں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی نگاہیں وہیں اٹک جاتی ہیں، وہیں پہ مر جاتا ہے، کیونکہ وہ لے جاتے ہیں اس۔ تو ایک لمحہ 2 لمحے وہ باقی رہتے ہیں تو یہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اور اگر نیچے کو جا رہے ہوں تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، نیچے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ان کا تعاقب کرتا ہے۔ یا آنکھ کی نگاہیں پھری ہوئی ہوتی ہیں کسی سائٹ پہ، جس کی طرف یہ پھرا ہوا ہو تو اس طرف نگاہ پھر جاتی ہے۔ اور نیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، ہنسی، مسکراہٹ۔ اقبال کہتے ہیں نا، نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم، چو مرگ آید تبسم بر لبے اوست۔ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ زیادہ ہوتی ہے، تھوڑی مسکرانا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے ساتھ آواز ہو، ضحک، قہقہا، وہ نہیں، تبسم، ما یرا ولا یسمع، جو دکھائی دے سنائی نہ دے، اسے کہتے ہیں تبسم۔ تبسم بر لبے اوست، مومن کی پہچان، تو اس کے چہرے پہ بشاشت، خوشی اور تبسم ہوتا ہے، اور جس کے لیے عذاب کے فرشتے آئے ہوں اس کے چہرے پہ سختی اور تکلیف اور سیاہی، بجھا ہوا چہرہ ہوتا ہے اس کا، کھلا چہرہ نہیں ہوتا، کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ تو مختلف قسم کے آتے ہیں۔ بہرحال فیدا یہ شاخصۃ الذین، شاخصۃ ابصار الذین کفروا، پس اوپر کو لگنے والی ہوتی ہیں آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، یا اٹھنے والی ہوتی ہیں ان کی نگاہیں۔ واقترب الوعد الحق، وعدہ سچ کا قریب آ چکا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ روح المعانی نے لکھا ہے، وَهُوَ مَا بَعْدَ النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ، کہتے ہیں اس آیت میں نفخہ ثانیہ کے بعد کا ذکر ہو رہا ہے۔ من البعث والحساب والجزاء، لن نفخۃ الاولی، نفخہ اولا کا ذکر نہیں ہو رہا، نفخہ ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا فی غفلہ، اے افسوس ہم تھے غفلت میں، من ھذا، اس سے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے، ہم نے تو ظلم کیا۔ انکم ما تعبدون من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے ماں سوا، حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہو، انتم لہا واردون، انتم لہا داخلون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، لو کان، اگر ہوتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ، آلہۃ خدا، معبود، ما وردوہا، ما دخلوہا، یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ یہ جو خدا تمہارے جا رہے ہیں، جن کی تم بھی جا رہے ہو، تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جا رہے ہیں جن کو تم پوجتے تھے۔ اب پوجتے جو تھے وہ کس کو پوجتے تھے؟ کیا ہر خدا جسے پوجا جا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ سوال ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی لوگ عبادت کرتے تھے، نوح علیہ السلام کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کی، بڑے جتنے انبیاء بڑے گزرے سب کی عبادت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مورتی بنانے پہ مسلمان ناراض ہوں گے، ورنہ تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضور کی مورتی بنا کر سجدے شروع کر دے۔ یہ تو پیروں بزرگوں کے قبروں کو سجا کے ان پہ کانوا لہا عاکفین، اعتکاف کیے بیٹھے وہاں پہ، مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ اعتقاد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اور کچھ لوگ مفادات کی وجہ سے، اکثر مفادات کا چکر ہے، پیسے کا۔ مولانا عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ غریق رحمت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں بے خبر آدمی کو سمجھا سکتا ہوں قرآن و حدیث، لیکن میں اس آدمی کو نہیں سمجھا سکتا جس کا یہ کاروبار ہے، کیونکہ اسے پہلے سے پتہ ہے۔ سوئے ہوئے کو آپ جگا سکتے ہیں، جاگا ہوا اگر سونے کی ایکٹنگ کر رہا اسے کون جگا سکتا ہے؟ انہیں پتہ ہے۔ فرمایا تم لو کان انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ خدا ہوتے تو یہ جہنم میں جاتے ہی کیوں بھائی؟ سوال یہ اٹھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، اس سے مراد وہ مورتیاں ہیں جن کو یہ خدا سمجھتے تھے اور اپنے سامنے رکھ کے پوجتے تھے، وہ مورتیاں بھی ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گی، چاہے وہ مورتیاں کسی نبی کی ہیں یا کسی ولی کی ہیں، وہ مورتیاں جہنم میں ڈالی جائیں گی تاکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی جلیں، کیونکہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شر اور خیر یہاں سے آ رہا ہے۔ فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، تو نہ پہنچتے اس پر۔ وارد ویسے کہتے ہیں پہنچنے والے کو، یہاں داخل کا معنی کیا گیا ہے پچھلی آیت میں بھی۔ انتم لہا واردون، وہاں پہ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدٌ، اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیے پچھلی آیت میں جو خطاب ہوا انکم وما تعبدون من دون اللہ، یہ خطاب مشرکین مکہ کو ہے جو بتوں کو پوجتے تھے، اور کہا تم اور تمہارے یہ معبود سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے، وقودها الناس والحجارہ، سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اصنام معذب ہوں گے، بلکہ عرض یہ ہے کہ بت پرستوں پر حجت زیادہ لازم ہو، جیسا کہ آگے فرمایا۔ یعنی ورنہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں ان بتوں کو بھی نہیں جلایا جائے گا، بلکہ ان پہ اتمام حجت کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے، جیسا کہ آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اور ان کی حسرت بڑھے اور حماقت زیادہ واضح ہو، جن سے خیر کی توقع رکھتے تھے وہ آج خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، پھر ہماری حفاظت کیا کر سکتے ہیں؟ تنبیہ وما تعبدون من دون اللہ، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہاں صرف اصنام ہیں، کیونکہ خطاب انہی کے پرستاروں سے ہے، لیکن اگر ماں کو عام رکھا جائے تو بشرط عدم المانع کی قید معتبر ہوگی، یعنی جن فرضی معبودوں میں کوئی مانع دخول نار سے نہ ہو وہ اپنے عابدین کے ساتھ دوزخ کا ایندھن بنائے جائیں گے، مثلا شیاطین و اصنام، باقی کے لیے مانع موجود ہے۔ لوگ عزیر علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ملائکۃ اللہ کی پوجا کرتے تھے، انہیں تو عذاب میں نہیں ڈالا جائے گا۔ قرآن کریم نے صراحتاً کہا ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، ان کو دور رکھا جائے گا۔ اور یہ عابد و معبود جو ہے یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے۔
فرمایا وَكُلٌّ فِيهَا خالدون، سب کے سب اس میں ہمیشہ ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے ہوگا اس میں چلانا، چلانا تیز آواز سے، رونا، چیخنا. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی شدت ہول اور عذاب کی سختی اور اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی، تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ اپنے چلانے کے شور کو خود نہیں سن پائیں گے، اپنی آواز کو نہیں سنیں گے، اس وجہ سے اور زیادہ چیخیں گے. جو آدمی اپنی آواز کو نہ سن سکے اسے اپنی آواز کم ہی لگتی ہے. اسے آپ اپنی آواز سنائیں نا تو پھر اس کی آواز کم پڑ جاتی ہے. یہ مؤذن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے اذان دو. کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ وہ اونچی آواز سے اذان دے. اونچی آواز سے اذان دے گا تو زیادہ علاقے میں آواز پہنچے گی، اور اذان کا مطلب ہی اعلام ہے، خبرداری کرنا. اگر آپ آہستہ آہستہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو کس کو سنائی دے گا؟ اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، اونچی آواز سے. کیوں؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہوتی ہیں تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنی آواز نکال رہا ہوں. وہ اپنی آواز کو مؤذن سننے کے لیے اور زیادہ آواز نکالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہرے ہوتے ہیں، ان کے کان کم سنتے ہیں، جو ان کی آواز اونچی ہوتی ہے، وہ اونچا اونچا بولتے ہیں. کیوں اونچا اونچا بولتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو اپنی آواز سنانا چاہتے ہیں. انہیں سمجھ یوں آتی ہے کہ میں اتنا اونچا بولوں گا کہ میں سنوں گا تو سامنے والا بھی سنے گا. حالانکہ اس کی اپنی سماعت کمزور ہوتی ہے تو وہ زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ چیخیں گے. تو یا تو اس پچھلی کو وجہ کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ چیخیں گے اس لیے کہ وہ اپنی آواز کو سنیں گے نہیں. جو اپنی آواز کو نہیں سنیں گے تو وہ زیادہ بلند چیخیں گے. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. ان الذين، لیکن وہ لوگ سبقت لهم منا، جن کے لیے پہلے سے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی، حسنہ اچھائی، اولئک عنہا مبعدون، وہ ان سے دور رہیں گے. فرماتے ہیں یعنی ایک بار پل صراط پر سے گزر کر پھر ہمیشہ دور رہیں گے، اور اس پر سے گزرتے ہوئے بھی دوزخ کی تکلیف و الم سے قطعاً دوری ہوگی. یہ مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے صالحین اور متقین مراد ہیں، پرہیزگار لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صالحین اور متقین کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. علامہ ابو الفرج، ان کی کتاب ہے اسباب النزول، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ایک روایت ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، یقرأ المصحف حتی اتصل بهذه الآیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت تک پہنچے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، فرمایا اس آیت تک پہنچے تو حضرت علی نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی فقال انا منہم، میں ان میں سے ہوں، وابو بکر وعمر وعثمان الی تمام العشرہ، کتاب ہے ریاض الناظرہ جلد 1 صفحہ 36۔ ترمذی کی روایت ہے، عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، 4 تو خلفائے راشدین جن کو جنت، دنیا میں جنت کی بشارت ملی، وطلحہ فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ فی الجنہ وزبیر بن العوام فی الجنہ۔ 10 صحابی ہیں 10 مبشرہ، ان 10 مبشرہ کی تفصیلات ہم کہیں پڑھیں گے موقع ملا تو انشاءاللہ، لیکن یہاں سے مراد یہ ہے بقول علامہ ابو الفرج کی، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ شیخ خالد عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال لما نزلت، جب نازل ہوا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن زعبری کہتے ہیں عبد الشمس والقمر والملائکہ وعزیر فکل ہؤلاء فی النار مع آلہتنا، کہ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، قمر کی، فرشتوں کی، عزیر علیہ السلام کی، فَكُلُّ هَؤُلَاءِ فِي النَّارِ، یہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے، مَا آلِهَتِنَا ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ فنزلت، تو آیت نازل ہوئی، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ ونزلت ولما ضرب ابن مریم مثلا الی خصمون، یہاں تک نازل ہوا۔ یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ابن عباس سے روایت ہے، یحییٰ کہتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے، قال آیت لا يسألنی الناس عنها لا ادری عارفوها فلم يسألوا عنها او جہلوها فلم يسألون عنها، وہ جانتے ہیں سوال نہیں کرتے، یا انہیں پتہ نہیں، لوگ ان سے سوال نہیں کیا جاتا ان سے۔ قال وما هي؟ قال لما نزلت انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یہ آیت۔ فرمایا شق علی قریش، قریش پر سختی آئی، فقال، انہوں نے کہا ایو شئتم آلہتنا، فجاء ابن الزبعری فقال ما لکم،
قالوا أيشتم إلهنا قال فما قالوا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون قال ادعوه لي اسے میرے لیے پکارو بلاؤ فلما دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد حضور کو بلایا گیا تو کہا اے محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله عامة کہ یہ خاص ہے ہمارے بتوں کے ساتھ جن کی ہمیں بات کرتے ہیں یا پھر یہ عام ہے سب کو شامل ہے؟ جن نے اللہ کے ماں سوا کسی بت کی عبادت کی قال بل لکل من عبد من دون اللہ سب کو شامل ہے۔ ابن زبعری کہتے ہیں قسمت ورب هذه البنية یعنی الکعبہ ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون وأن عيسى عبد صالح وهذا بنو مليح يعبدون الملائكة وهذه النصارى يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام وهذه اليهود يعبدون عزيرا۔ تم نہیں دیکھتے یہ سارے لوگ جو ہیں کچھ فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کچھ عزیر علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ فصاح اہل مکہ نے آواز چیخ لگائی فانزل اللہ تعالی ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بھائی اس سے وہ مراد نہیں ہے عیسیٰ عزیر علیہ السلام اور فرشتے اس سے مراد نہیں ہیں، ان کا کیا گناہ ہے کہ انہیں سزا دی جائے گی۔ تو اس میں تطبیق کی ہے جو قول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تطبیق یہ ہے کہ ان کی مورتیاں جن کو یہ پوجتے تھے ان مورتیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، البتہ ان کے ذوات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک جگہ ذکر بھی کرتا ہے کہ ان کے ذوات سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے آ کے ان لوگوں کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ کیا کرو، ہماری عبادت کرو۔ قرآن کا واضح اعلان ہے یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، بتاؤ نا تم نے کہا تھا کہ میری اور میرے ماں کی عبادت کرو؟ وہ جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ 5 جوابات وہاں پہ مذکور ہیں، 5 جوابات دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یا تو ان الذین سبقت لهم من الحسنى سے انبیاء مراد، جو اس طرح کے اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عزیر علیہ السلام مراد ہیں، فرشتے مراد ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام مراد، یا ہر وہ نیک آدمی جس کی عبادت کی گئی اس کی مورتی بنا کے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری عمر مورتیوں کے خلاف لڑتے رہے، لیکن بنانے والوں نے ان کی بھی مورتی بنا ڈالی۔ ہاں جی، نیک لوگوں صالح لوگوں ہیں جتنے بھی بت بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ کسی نیک آدمی کے شکل پہ انہوں نے اندازہ لگا کے بنائے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت زیادہ بت ہیں، اب تو تعداد جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں میں نہیں کروڑوں میں چلی گئی، کروڑوں بت ہیں، اور لوگ ان کو خدائیاں تقسیم کی ہوئی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں پہلے ہوتے تھے نا، اس علاقے میں بھی پہلے بہت زیادہ تھے، بابے تھے، ہاں قبروں پہ لوگ جاتے تھے کہ فلاں قبر پہ جاؤ پلان کی زیارت تورشا ٹول بات بدیوزی۔ مولانا امیر بجلی گر صاحب کہتے تھے یوں کہ وہ کہتے کہ ٹول بات بدیوزی، اس کا مطلب کیا تھا کہ جس کو بعد کی بیماری ہو، گیس کی، ہوا کی، تو اس کی ساری ہوا نکالنے کے لیے ایک ہوا والا بابا ہوتا تھا، دبا بابا، اس کے پاس لوگ جاتے تھے۔ اولاد والے بابے الگ تھے،
پنجاب میں ایک وہ تھا، قبر پہ لوگوں نے پوجا شروع کی ہوئی تھی، وہاں ایک درخت تھا، تو اس درخت کے پاس لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے، بیری کا درخت، تو جا کے بیٹھ جاتے، اس کے نیچے چادریں بچھا لیتے، خود قبر کی طرف اور متوجہ ہو جاتے، وہاں جو کچھ کرنا ہوتا تھا لون سبون وہ کر کے پھر آ کے تو بیٹھ جاتے تھے درخت کے نیچے۔ کہتے کوئی بیری گر جا، بیری گرتی، بیری بیر کا دانہ گرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بیٹا ہوگا، اور اگر پتا گر جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بیٹی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ بیری گر جا، بیری گر جا، کوئی بیری گر جا، وہ بیٹھے رہتے، عصر کا وقت ہوتا تو پھر کہتے کوئی پتا ہی گر جا، یعنی کوئی بیٹا مل جائے، کوئی بیٹا مل جائے، بیٹا مل جائے۔ شام کا وقت قریب آتا تو کہتے چلو کوئی بیٹی مل جائے تب بھی چلے گا۔ ایک پیر صاحب تھے، اس کے پاس لوگ جاتے تھے تو مشہور تھا کہ وہ اولاد دیتا ہے۔ یہ پنجاب کی بات ہے، ہم ہندوؤں کی بات کیوں کریں؟ ہندو بھی یہی کچھ کرتے ہیں، کسی کو اولاد چاہیے تو ان کا جدا خدا ہے، معبود ہے، بت دیوتا، بلکہ انہوں نے تو مندر الگ کیے ہوئے ہیں، الگ سے مندر ہیں، اس مندر میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہوتی ہیں۔ مندر مشہور ہے کسی کام سے کہ اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں بچی پیدا ہوتی ہے، اس میں کاروبار میں جو ہے وہ اس میں برکت آتی ہے، اور جو فلاں کام ہے اس میں یہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں آپ سوچئے کہ اللہ جل شانہ مشرک انما المشرکون نجسون ہے نا، گندے ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، پلید، تو مشرک کی ذہنیت اللہ گندی کر دیتا ہے۔ آپ انہیں دیکھیں، وہ رستے میں کھڑی ہوتی ہے گائے، تو گائے کے پیچھے جا کے یہاں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب گائے پیشاب کر رہی ہوتی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اس پیشاب کو لیتے ہیں، پھر آدھا پی لیتے ہیں اور آدھا یوں سر پہ ڈال لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں جیسے زمزم کا پانی ہو۔ تو انہوں نے خدا الگ الگ بنائے ہوئے ہیں۔ صحت کے لیے وہ کہتے ہیں اکسیر، صحت کے لیے ان کے نزدیک گائے کا پیشاب وہ صحت کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہر بیماری کا علاج زمزم میں، وہ کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج گائے کے پیشاب میں، خوش ہو کے اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان سے کیا گلہ کرنا، آئے اپنوں کے حال دیکھتے ہیں۔ تو ایک بزرگ بنا ہوا تھا، ایک جعلی پیر، تو کہتا تھا کہ میں وہ اولاد دیتا ہے، لوگ اس کے پاس، عورتیں جاتی تھیں اس کے پاس کہ اولاد دیتا، تو وہ کہا کرتا تھا جب اس کے پاس کوئی آدمی جاتا نا کہ پتر کیجا بچہ چاہیے دئی، کس قسم کا بچہ چاہیے، افیسر چاہیے یا مزدور چاہیے، افسر بیٹا چاہیے یا مزدور بیٹا چاہیے۔ یہ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے، بیٹا چاہیے تو کیسا چاہیے، افسر چاہیے یا مزدور چاہیے، بڑا بیٹا چاہیے، تھانے دار چاہیے، حوالدار چاہیے، چوکیدار چاہیے۔ کیسے بیٹا چاہیے؟ بیٹی چاہیے تو کیسی بیٹی چاہیے؟ خوبصورت بیٹی چاہیے یا ویسے ہی کالی سی ہو تب بھی چلے؟ تو ظاہر ہے ہر آدمی کہتا تھا کہ خوبصورت بیٹی چاہیے، ہر آدمی کہتا تھا کہ افسر بیٹا چاہیے۔ تو کہتا تھا پھر پتر اس حساب نہ
فیس دینی پیسی، فیس دینی پڑے گی اس حساب کے ساتھ. ہاں افسر چاہیے تو افسروں والی فیس بھرنی پڑے گی، پھر وہ پیسے لیتے. اولاد تو اللہ دیتا ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. جسے چاہے بے اولاد کر دے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن یہ جاتے. ایک من چلے نے اس حضرت صاحب سے پوچھو، حضرت کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی. اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کی اپنی اولاد کیوں نہیں ہے؟ تو یہ نخوت اور غرور اور یہ کفر اور دجل دیکھیے. وہ کیا کہتا ہے آگے سے کہ پتر اللہ بچے دیندا ہے کہ ہاں جی دیندا ہے، تے بچیاں بچے بھی دیندا ہے، تے اللہ دی اپنی کوئی اولاد ہے؟ یہاں پہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کے برابر خود کو رکھ لیا ہے. کہتا ہے اللہ کی بھی تو اولاد نہیں ہے نا، میری نہیں ہے تو کیا ہوا، ایک ہی جیسے ہم تو. وہ لم یلد ولم یولد نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا حساب ہوگا؟ بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ معبود جن کو بنایا گیا وہ نیک لوگ تھے. زیادہ تر ان نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجا گیا، اور ہر قسم کو اپنے اپنے خدا بنا دیے گئے، اپنے اپنے کاموں کے لیے مستقل. یہ کاروباری نقطہ نظر سے ایسا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی مزارات چلتے ہیں، یہ مزارات چلتے نہیں ہیں، چلائے جاتے ہیں. ہمارے بہت سے مقتدر قوتیں طبقے وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، وہ ان سے پیسے اینٹھتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں اٹک میں، ہم ایک جگہ گزر رہے تھے، قبر سا بنا ہوا تھا، ایک قبر تھا، اس کے پاس اتنی سی چار دیواری تھی. مطلب ہے کل جگہ کو آپ اندازہ لگا لیں تو وہ کل جگہ 8 بائی 8 فٹ کی تھی. اس کے پاس دیوار لگی ہوئی تھی، ایک طرف ایک تاکچہ سا بنا ہوا تھا، اس میں 4 موم بتیاں گربتیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک چھوٹی سی قبر تھی، چھوٹی چھوٹی دیوار تھی. تو میں نے کہا اس سے یہ کون یہاں پہ کون فوت ہوا ہے جو اس کو اس طرح الگ کیا گیا ہے قبرستان سے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کون فوت ہوا ہے، بہت پرانی قبر ہے. تو کہنے لگا کہ اس میں سال میں ایک عرس ہوتا ہے اس کا. میں نے کہا اس کا تو کوئی نام ہی نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا اس کو بے نام بادشاہ کہتے ہیں، بے نام بادشاہ. ہاں بے نام بادشاہ جو ہے. میں نے کہا کہ کہنے لگا اس کا بھی ٹھیکہ نکلتا ہے، اس قبر کا بھی. میں نے کہا نہیں یار. کہنے لگا ہاں اس کا ٹھیکہ نکلتا ہے. کہنے لگا پچھلے سال مجھے مل رہا تھا 2 لاکھ روپے میں پورے سال کا ٹھیکہ. 2 لاکھ روپے میں نے جمع کرنے، جو ٹھیکہ دے گا اسے، اور پھر سال میں نے جتنا کما لیے. وہ 2 لاکھ میں ایک دن میں بھی کما سکتا ہوں، سال بھر میں بھی نہیں کما سکتا. میری جتنی محنت ہے، میں لاؤں یہاں دیگے پکاؤں، پیسے لگاؤں، تو وہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ کاروبار ہے نا. کاروبار میں پہلے آدمی راس المال لگاتا ہے، پھر اس کے بعد منافع کماتا ہے. تو یہ راس المال دیتے ہیں. فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها، نہیں سنتے اس کی آہٹ کو. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور یہ جس چیز کو اپنے جی کے مزوں میں سدا رہیں گے ہمیشہ. فی مشتہت انفسہم، ان میں ان کے نفس چاہتے ہیں خوش رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں غمگین کرے گا ان کو الفزع الاکبر،
بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کا دن. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے. تتلقا کا ظاہری معنی تو ہے ملاقات. فرشتے ان سے ملاقات کریں گے. ملاقات کیوں کریں گے؟ جنت میں لے جانے کے لیے ان کو لینے آئیں گے. شیخ الہند صاحب نے یہ معنی کیا. فرمایا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. انہیں کہیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تمہیں کہا گیا تھا نا کہ ایسا ایک دن آئے گا پھر تمہیں جنت ملے گی. اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں تومار میں کاغذ. کطی السجل للکتب یعنی جب قیامت کا دن آئے گا آسمانوں کی صفیں لپیٹ دی جائیں گی. جس طرح دستاویز کو لکھا جاتا ہے پھر اس کو لپیٹا جاتا ہے. پرانے جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ خط لکھتے تھے نا کسی کاغذ پہ تو اس خط کو یوں لپیٹ لیتے تھے. اس کے اوپر اچھا سا گتا یا کاغذ جو ہے اچھا کاغذ چڑھا ہوا ہوتا اسے لپیٹ لیتے. یا کپڑا ہوتا تھا جس پہ خط لکھتے اس کپڑے کو لپیٹ لیتے تھے. اسے کہتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. لکھی ہوئی چیزوں کو جس طرح لپیٹتے ہیں. قرآن کریم میں والسماوات مطویات بیمینی وہاں بھی مطویات ذکر ہوا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک کاتب کو بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے سجل کہتے تھے. سجل اس کا نام بتلایا گیا. اس کو حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے ضعیف بلکہ موضوع روایت قرار دیا ہے جس طرح کہ ابن کثیر نے اس کی تصریح بھی کی ہے. فلا یعتبر بتخریج ابی داود والنسائی فی سننہما. فرمایا کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید. جس طرح ہم نے ان کو شروع کیا اول خلق پہلی تخلیق میں نعیدہ ہم اس کا اعادہ کریں گے. جیسے سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار. کما بدأنا اول خلق پہلی بار نعیدہ پھر اس کو دہرائیں گے اعادہ کریں گے لوٹائیں گے دہرائیں گے. وعدن علینا انا کنا فاعلین. وعدن علینا وعدہ ضرور ہو چکا ہم پر یقیناً. انا کنا فاعلین یقین ہم ہیں کرنے والے. یعنی شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں ہم کو پورا کرنا ہے. یہ ہم پہ وعدہ رہا ہم کو پورا کرنا ہے. اللہ جل شانہ نے ہر وعدہ پورا کیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا اول خلق نعید. سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دیکھیے آیت نمبر 260. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. مردوں کو اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ کہا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. کہا 4 پرندے لو، کوا، کبوتر، مور اور مرغ.
یہ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے، ان کے سر الگ، دھڑ الگ، پر الگ اور پاؤں الگ، 4 حصے بنائے، 4 پہاڑوں پہ پھینکے، سر ادھر پھینک دیے، دھڑ ادھر پھینک دیے، پر ادھر پھینک دیے، پیر ادھر پھینک دیے، اور پھر آواز دی۔ فرمایا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھینک دو، ثم ادعوهن، پھر ان کو پکارو، کوا آئے، کبوتر آئے، مور آئے، مرغ آئے۔ تو پھر پہلے اس کا سر اٹھتا تھا، سر کے بعد اس کا دھڑ لگتا تھا اس کے ساتھ ہوا میں، پھر ادھر سے پاؤں آتے اور پاؤں اس کے ساتھ لگ جاتے، پھر ادھر سے پر آتے، پر لگتے، اور یہ پرندہ اڑنے لگتا تھا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ انہی ذرات کو جوڑ کے بنائیں گے، یعنی پر دھڑ یہ جو بنے ہیں تو اکٹھے تھے، فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ اصل کو اللہ جل شانہ جمع کریں بعد التفریق، اصل سے مراد کیا ہے؟ وہ اصل جو پیدائش کے وقت اللہ نے رکھا تھا، حوالہ بھی وہی ہے، کما بدأنا اول خلق نعید، آئندہ آہستہ آہستہ آدمی بڑا ہوا ہے نا، اس کا اصل تو یہ نہیں تھا، اصل تو بچپن میں جو اس کے اجزاء اصلیہ ہیں، شرع عقائد میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اجزاء اصلیہ سے انسان کو پھر پیدا کرے، اجزاء اصلیہ وہی ہوں گے، باقی جسم کم بھی ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جہنمی ہوگا، ایک جہنمی ایسا ہوگا کہ اس کی زبان جو ہے وہ اس کے ناف پہ یہاں پڑی ہوئی ہوگی، یوں نکلی ہوئی، یہاں پہ پڑی ہوئی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا پیٹ پھولا ہوا ہوگا اتنا بڑا کہ اس سے آس پاس کچھ چیز اسے دکھائی نہیں دے گی، یعنی جس نے جو اس قسم کا گناہ کیا ہوا ہوگا اسے اس قسم کی سزا مل رہی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی جو ہوئے گا یہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، وہ 70 فٹ اس کا قد ہو جائے گا، 70 ہاتھ کا قد، کہاں تک جائے گا؟ اس مینار سے تو مجھے لگتا ہے اوپر ہوگا، یوں اس کے حساب سے پھر پھیلا ہوا بھی ہوگا، موٹا، لیکن وہ اس کا حسن ہوگا، بدصورت نہیں لگے گا، خوبصورت دکھائی دے گا، کیونکہ اس وقت سارے ہی ایسے ہوں گے، سارے خوبصورت ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ جنتیوں کا قد بڑھا دیں گے، ان کا جسم بڑھا دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ آئیے اپنے اصل مضمون کی طرف۔ اصل مضمون کیا ہے؟ کہ اللہ جل شانہ اجزاء اصلیہ وہی رکھیں گے، جسم بڑھ بھی سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا ہے۔ جہنم میں جائے گا تو جسم گھٹے گا، ایسے بھی عذابات، اور ہاں جنتی کا جسم بھی بڑھ رہا ہے۔ بھائی یہ تو وہ جسم نہیں ہے، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو وہ جسم نہیں ہے جس جسم نے نیکی کی ہے، ثواب کسی اور جسم کو مل رہا ہے۔ یہ تو وہ جسم نہیں ہے جس نے گناہ کیا ہے، سزا کسی اور جسم کو مل رہی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور چمڑے آ جائیں گے۔ وہاں بھی سوال اٹھتا ہے کہ سزا گناہ ایک چمڑے نے کی ہے، سزا دوسرے چمڑے کو کیوں دی جا رہی؟ کہتے ہیں وہ چمڑا بدلے گا نہیں، چمڑا وہی ہوگا، اس کو شکل نہیں مل جائے گی۔ اجزاء اصلیہ وہی ہوں گے، اجزاء اصلیہ نہیں بدلیں گے۔ سزا اور جزا کا تعلق اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہے۔ اصل میں جمع بعد التفریق ہوگی، صرف اجزاء متفرق ہو چکے ہیں، ان اجزاء کو مرکب کیا جائے گا۔
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تشبیہ فی نفس الخلق ہے ثانیاً، بین ہی اسی طرح دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، یہ بات سمجھیے۔ پہلی دفعہ جب پیدا ہوا تھا تو نطفے سے پیدا ہوا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ پھر اللہ جل شانہ ساری چیز کو نطفہ بنا کے پھر اسی پراسس سے گزاریں گے۔ وہ نطفہ تو کہیں جا کے قرار پکڑا تھا، 9 مہینے پیٹ میں رہا تھا، رحم میں پھر نکلا تھا، وہ پراسس نہیں ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیفیت خلق میں مشابہت نہیں ہے، نفس خلق میں مشابہت دی جا رہی، تشبیہ نفس خلق میں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تیسرا تشبیہ جو ہے وہ صفات میں ہے، صفات میں۔ وہاں کیا تھا کہ جب آدمی آیا تھا، پیدا ہوا تھا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، تشبیہ کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ جب پیدا ہوا تھا تو ننگا تھا، جوتے نہیں تھے، سر پہ بال نہیں تھے، جسم پہ بال نہیں تھے۔ جب جنت میں جائے گا، دوبارہ پیدا ہوگا تو انہی صفات پہ ہوگا، حفاتن عراتن غرلن، ان صفات پہ ہوگا۔ کما بدانا اول خلق نعید وعدن علینا انا کننا فاعلین۔ وہاں جنت میں صفات تبدیل بھی ہوں گی، جنت میں صفات تبدیل۔ جنت میں کسی آدمی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، اور بہت لمبی بحث اس پہ بھی کچھ فلاسفہ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ فلاسفر کہتے ہیں کہ داڑھی اگر حسن کی علامت ہوتی تو جنت میں ہوتی۔ کیا جواب دیں گے اس؟ داڑھی اگر حسن کی علامت ہوتی تو جنت میں ہوتی، ان کا سوال ہے، ہم کیا جواب دیں اسے؟ اس کا جواب ہے، جواب یہ ہے کہ داڑھی بڑی عمر ہونے کی علامت ہے، اور جنت میں جو جائے گا جوان ہوگا، اور جنت کی جوانی جو ہے وہ زیادہ عمر کی ہے، بچپن نہیں، بالکل جوانی نہیں، جنت کی جوانی 40 سال۔ تو چونکہ جوانی ہوگی اور جوانی کے ساتھ داڑھی میں مناسبت نہیں ہے، آدمی جس عمر کا ہو اس عمر کے لحاظ سے اس میں وہ ساری چیزیں پائی جائیں تو وہ خوبصورت لگتی ہیں۔ داڑھی آ جائے اور کوئی داڑھی نہ رکھے اور منڈوائے تو برا لگتا ہے۔ داڑھی آئی ہی نہیں ہوگی، ایسے عمر میں ہوں گے جنتی، تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ آؤ جنت میں، وہاں دیکھتے ہیں، پھر آپ کو تو شاید موقع ہی نہ ملے وہاں جنت میں آنے کا۔ جو فلاسفر ہیں نا، ان کے یہاں فلسفہ آگے، قرآن پیچھے، فلسفہ آگے، رسول پیچھے، فلسفہ آگے، اللہ پیچھے، فلسفہ آگے، دین پیچھے۔ تو جن کے یہ ساری چیزیں پیچھے ہوتی ہیں انہیں جنت نہیں ملتی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، تو بڑی بہت سی داڑھیوں والے جہنم میں ہوں گے۔ یہ فلاسفر جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ داڑھی ہونی چاہیے، جنت میں بھی ہونی چاہیے، جہنم میں تو ہوگی، کیونکہ جہنم میں ہر عمر کے لوگ ہوں گے۔ جنت میں یا بچے ہوں گے یا جوان، بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ایسا بھی ملتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، فرمایا ہم نے لکھا زبور میں، من بعد ذکر کے بعد، ان الارض یرثھا، کہ زمین اس کی وارث ہے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ آخر زمین پر کون مالک ہوں گے؟ اللہ فرماتے میرے نیک بندے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کامل وفادار بندوں سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اس زمین اور جنت کی زمین کا وارث بنائے گا۔ ان الارض للہ یرثھا یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔
فرمایا وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ سورہ مؤمن میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ سورہ نور۔ ان سب میں یہ چیزیں ذکر ہو چکی ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مَن يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ترغیب الی اتباع الرسول۔ اور یہاں سے باب ثالث شروع ہوتا ہے آخر سورت تک۔ اس میں ترغیب ہے الی اتباع الرسول آیت نمبر 107 میں، اور دعوی توحید ہے آیت نمبر 108 اور 112 میں، اور تخویف دنیاوی ہے آیت نمبر 109 میں۔ فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، لیکن اس میں پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا، اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں لوگ بندگی والے۔ شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، فرماتے ہیں یعنی اس قسم کی بشارات سن کر خدائے واحد کی بندگی کرنے والے اپنے مطلب کو پہنچتے ہیں، یا اس قرآن میں جو ایسی عظیم بشارات و ہدایات پر مشتمل ہے بندگی کرنے والوں کے لیے کافی منفعت اور کامیابی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور اوصاف رسول مراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صفات پہ تھے۔ اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں لوگ بندگی والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندگی والے تھے، اور اس کے بعد ان کا ذکر ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کے تو بہتیر واقعات ہیں۔ رحمت للمؤمنین نہیں کہا، رحمت للمسلمین نہیں کہا، رحمت للانس والجن نہیں کہا، بلکہ رحمت للقرنین، 2 صدیوں کے لیے، 2 زمانوں کے لیے نہیں کہا، للعالمین۔ وہاں کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے اور رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی، ہر چیز۔ عالم کو ہم نے پڑھا ہے کہ عالم کل ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ ہاں، مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی تفسیر حقانی میں عالم کی قسمیں بتائی ہیں۔ میں مختصراً ان کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، عالی صفات کتنی بلند درجے پہ فائز ہے۔ ایک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عالم کی 2 قسمیں، ایک عالم مجردات ہے اور ایک عالم جسمانیات ہے۔ عالم مجردات کسے کہتے ہیں؟ جو لطیف ہوتی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی، جیسے ملائکہ ہو گئے، ارواح ہو گئے۔ دوسرا عالم جسمانیات ہے۔ عالم جسمانیات کی 2 قسمیں ہیں، علویات عالی اوپر، اور سفلیات، سفلی نیچے، اسفل سے، اسفل السافلین۔ علویات میں آسمان ہے، آفتاب ہے، ماہتاب ہے اور ستارے ہیں، یہ اونچے ہیں، یہ ان کا اپنا عالم ہے۔ اور سفلیات میں 2 قسمیں ہیں، لطیفات اور کثیفات۔
لطیف طا کے ساتھ، لطیفات اور کثیفات۔ لطیفات میں ہوا، کرۂ آتش جو ہوتا تو یہ دکھائی نہیں دیتا، جن اور شیطان۔ ہوا، کرۂ آتش، جن اور شیطان، یہ لطیفات میں ہے۔ کثیفات میں، کثیف موٹے، لطیف باریک کو کہتے ہیں۔ کثیفات میں دو قسمیں، عالم مفردات اور عالم مرکبات۔ عالم مفردات میں ہے پانی اور خاک، مٹی اور پانی، اور عالم مرکبات کی 4 قسمیں جو اب ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں۔ عالم مرکبات کی 4 قسمیں، ایک ہے عالم کائنات جو زمین سے اوپر ہے، جس میں ابر، اولے، قوس، قزح یہ چیزیں شامل ہیں۔ دوسرے عالم جمادات، عالم جمادات میں پہاڑ، معدنیات، چاند، چاندی، سونا، ہیرا، یہ جتنی چیزیں۔ تیسرا ہے عالم نباتات، درخت، گھاس، پھل، پھول، جڑی بوٹیاں، یہ ساری اس میں شامل ہیں۔ چوتھا ہے عالم حیوانات۔ عالم حیوانات میں ہے انسان، گھوڑا، گدھا، شیر، درند، پرند، چرند، جاندار، سب اس میں شامل ہیں۔ یہ انسان جو ہے یہ حیوانات میں الگ ممتاز مقام رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں حیوان ناطق۔ یہ عام حیوان نہیں ہے، یہ طویل القامہ ہے، عریض الاظفار ہے، اس کی اپنی صفات ہے۔ جاندار چیز خواہ بری ہو یا بحری ہو، ان کو موالید ثلاثہ کہتے ہیں، ان میں عالم انسان سب سے افضل ہے۔ عالم کی ایک اور قسم بھی انہوں نے بیان کی، عالم محسوسات، وہ جو محسوس کی جاتی ہے، اور وہ جو غیر محسوس، جیسے ہم محسوس کر ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتہ وہ کیا ہے۔ اللہ کی خدائی ایسی ہے جس کا احاطہ کسی انسان کے فکر و نظر کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ تو وہ ہے جو اللہ نے خود بتایا، یا ہمیں وہ صلاحیت اور طاقت دی کہ ہم اسے دیکھ سکیں، سوچ سکیں، پرکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اس میں اور سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالم میں نے کہا کیسے کہتے ہیں؟ ان سب کے لیے رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں عالم حیوانات میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا، دوڑتا ہوا اونٹ، اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے پاؤں میں سر رکھ دیا اور آنسو بہا رہا تھا۔ اس کا مالک پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آیا، تو اونٹ نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے ڈانٹا کہ اسے کھانا پورا دیا کرو، کام پورا لیتے ہو تو کھانا بھی پورا دیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم حیوانات کے لیے رحمت ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے۔ ایک اونٹ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ جو ہے نا، اونٹ کی جو جفتی ہوتی ہے، اس کا مادہ اور نر جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی شرمگاہیں پیٹھ میں ہوتی ہیں، دونوں کی۔ تو یہ جب جفتی کا عمل کرتے ہیں تو ایک کا رخ ایک طرف ہوتا ہے مشرق کی طرف، دوسرے کا مغرب کی طرف ہوتا ہے۔
تو کئی دفعہ نسل کو بڑھانے کے لیے کوئی اور اونٹ ملتا نہیں ہے، تو اس کی ماں مطلب اونٹوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور بچہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے، تو جب اونٹ کے بیٹے سے اونٹنی یعنی اس کی ماں کے ساتھ جمع کروایا جائے، یہ مالک کرتے رہتے ہیں، ایسا کروا لیا جائے اور انہیں پتہ چل جائے اس کا، تو اونٹ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ غلطی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کیا پتہ، بہت سے اونٹ، ایک آدمی نے 100 اونٹ رکھے ہیں اور عرب رکھتے تھے 1000 اونٹ رکھے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے کہ کون سا اس کا بیٹا ہے، کون سا اس کی ماں ہے، وہ لے کے آیا، اسے پتہ ہی نہیں اور ایسا کام کر دیا اور اونٹنی کو پتہ چل گیا یا اونٹ کو پتہ چل گیا جو مذکر ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں اس مالک کے، اسے چھوڑتے نہیں، اور اونٹ کا بغض جو ہے وہ بہت بھاری پڑتا ہے، وہ ہر وقت پھر غصہ اس کا نکلتا نہیں ہے۔ اونٹ غصے کی اس قسم کا مالک ہے کہ جسے غصہ آتا بہت دیر سے پر پھر جاتا بہت دیر سے، ہمیشہ رہتا ہے، وہ جب تک مالک پہ پاؤں نہ رکھ دے، اسے گراتا ہے پہلے مالک کو، پھر یہ سینہ جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دیتا ہے، اس کے سینے کے اوپر، جب تک اس کی سانسیں چلتی ہیں یہ اٹھتا نہیں ہے، جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مر چکا ہے تب اٹھ جاتا ہے۔ اونٹ اگر سینہ کسی انسان کے سینے پہ رکھ دے اور اوپر سے زور لگائے تو اس کے سینے میں ویسے کچھ نہیں بچے گا۔ تو ایک صحابی سے ایسا ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آ کے شکایت کرتا ہے صحابی کہ میں جی کھانا کھلانے اونٹ کے باڑے میں جاتا ہوں تو اونٹ جو ہے وہ میرے پیچھے دوڑ کے آتا ہے مارنے کے لیے، حالانکہ میں انہیں کھانا کھلانے جا رہا ہوتا ہوں، تو میں جیسے ہی دروازہ کھولتا ہوں میری طرف دوڑ کے لپکتا ہے، تو میں دروازہ بند کر کے باہر آ جاتا ہوں۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں، باقی اونٹ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکا ہے، لیکن مجھے چھوڑتا نہیں اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، تو جیسے ہی حضور نے دروازہ کھولا تو دروازے کی چرچراہٹ سے وہ اونٹ دوڑ پڑا کہ پھر آ گیا میرا مالک، وہ تو غصے میں تھا، وہ دوڑ کے آتا ہے تو سامنے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں میں قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور رو پڑتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اونٹ ناراض ہوا ہے، تو وہ کیا ہے، رحمت للحیوانات، حیوانوں کے لیے، جمادات جو پتھر ہے، پہاڑ ہے، معدنیات ہیں، سونا چاندی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور رستے میں گزر رہے ہیں اور پتھر سلام کر رہے ہیں۔ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، رحمت ہیں ان کے لیے، شجر حجر۔ پھر وہ درخت جو چل کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، کنکر جو ابو جہل کے ہاتھوں میں مٹھی میں بول پڑے، بشارت دی، خوشخبری دی، بتایا، پیغام و شہادت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، تو آپ نے صحابی سے کہا کہ میں نے قضاء حاجت کرنی ہے، تم اس طرف جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور عادی تھے، دور قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں کوئی جھاڑیاں نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جھاڑیوں میں چھپ کے قضاء حاجت کیا کرتے، شلوار تب تک نہ نیچے کرتے تھے جب تک آدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں اپنی شرمگاہ خود نہیں دیکھی، اوروں کو تو کیا دکھانا، خود نہیں دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ غسل کرتے ہوئے بھی مردوں عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نیچے ایک لباس پہن کو، زائد بالوں کو ہٹانا ہو تو ایک ضرورت ہے، ضرورت کی وجہ سے دیکھنا
وہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ باہر کیف تو پیشاب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جھاڑیاں یوں زمین سے سرکتی ہوئی آئیں اور جھاڑیاں اکٹھی ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بیٹھ کے پیشاب کیا۔ بوڑھی عورت تھی، آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو ایک بوڑھی عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ کھڑی ہو کے رو رہی ہے، کہتی ہے، اور نابینی بھی تھی، کہتی ہے کہ آج یہ نابینی آج محروم ہوئی، کیونکہ آج کے بعد اس نابینی کے گھر میں جھاڑو کون دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں جا کے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ نابینی بوڑھی عورت، بعض کہتے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں تھی، پھر ابوبکر صدیق نے وہ ذمہ داری اٹھائی اور انہوں نے پورا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جانتے ہیں آپ، کئی دفعہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں غالباً۔ ایک بوڑھی عورت تھی، کوڑا کرکٹ حضور پہ پھینکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہ نہیں آئی، حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیمار ہے، حضور بیمار پرسی کرنے چلے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ روزانہ مجھ پہ گندگی پھینکتی، اچھا ہوا کہ بیمار ہوئی، اللہ اسے غرق کرے۔ ہم میں اگر کوئی صوفی، ولی، بزرگ، شیخ اور بڑا سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا اور نفس کو مارنے والا ہوتا، وہ بھی یہ بد دعا دیتا۔ حضور کے اخلاق کریمانہ تھے، حضور احسان کرنے چلے گئے اور اس کا فرق پڑا، پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ بوڑھی عورت گھر سے بھاگی جا رہی تھی، رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اماں کہاں؟ کہاں یہاں ایک محمد آیا ہے، ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، سنا ہے وہ جس سے ملتا ہے اس سے دین چھڑا لیتا ہے۔ میں جا رہی ہوں، مجھے اپنا دین بڑا پیارا ہے، میں اس علاقے کو ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہو جائے نا تو آدمی اپنے دین سے چلا جاتا ہے۔ بوڑھی کو کیا پتا تھا کہ جس سے بھاگ رہی ہے اسی سے مل رہی ہے، اس سے تو سامنا ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں یہ گٹھڑی جو ہے مجھے دے دو، جہاں جانا ہے میں تمہارے ساتھ لے جاتا ہوں۔ رستے میں باتیں کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے تو اماں نے پوچھا، عورتوں کو ویسے بھی ذرا باتیں کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، فطری چیز ہے کہ ان میں اللہ جل شان نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے، زیادہ بولتی ہیں۔ تو بولی جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ آخر میں وہاں پہنچی تو کہتی ہے بیٹا میں نے تمہیں موقع ہی نہیں دیا کہ تم بھی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا اماں کیا بتاؤں، جس سے بھاگ کے جا رہی ہو میں وہی ہوں۔ نے کہا کون؟ کہا کہ محمد۔ کہ بیٹا تم تو بہت اچھے آدمی ہو، تم کیا ایسا لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ لوگ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں اماں کہ معبود برحق صرف ایک ذات ہے، پھر اور چیزیں بتائیں۔ تو اماں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کیا اتنی بری بات تو کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ اماں میں تو یہی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایک رب کو پکارو، ہر کام وہ کرنے والا ہے۔ تو کہتا ہے اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر کہا اماں چلو ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں چلو ٹھیک ہے آپ جاؤ، کہ میں تو آپ سے بھاگ کے جا رہی تھی، آپ تو اچھے آدمی ہیں، سامان اٹھاؤ واپس چلتے ہیں۔ یہ تھے اخلاق۔ ہاں، گھر والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق؟ حضور گھر کا کام خود کیا کرتے تھے، خود کیا کرتے تھے۔ آج کسی مولوی کو کہو نا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کام کرے، کسی چودھری کو کہو اپنی بیوی کے ساتھ کام کرے، کسی ملک اور نواب و خان اور بادشاہ کو کہو۔ حضور بادشاہ بھی تھے، حضور چیف جسٹس بھی تھے، حضور آرمی چیف بھی تھے، ہاں حضور قاضی القضات تھے، حضور امام الانبیاء تھے، عام نبی نہیں، عام رسول نہیں، خاتم المرسلین، سید النبیین، امام الاولیاء والمتقین، امام المجاہدین۔ یہاں تو کسی کے ساتھ ایک بیج لگ جائے نا، ایک ڈگری، تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنے بیج لگے ہیں، اتنی ڈگریاں لگی ہیں کہ جگہ کم پڑ گئی ہے۔
ہر ڈگری. ہاں، حضور گھر کے کام خود کیا کرتے تھے. بڑے اخلاق تھے. اخلاق جاننا اخلاق نہیں ہوتا. اخلاق جاننا اخلاق نہیں ہوتا. علماء سارے اخلاق جانتے ہیں، اخلاق والے نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ہیں ایسے. ابو علی سینا کا ایک واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک مثال دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، غالباً عبداللہ ابن عباس، نہیں کوئی اور صحابی ہیں، مجھے اب نام بھول گیا ہے. 10 سال کے تھے، ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالی، ماں نے حوالے کر دیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اور بہترین معلم نہیں دیکھا. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ شکنیں نہیں آئی میرے لیے، کبھی حضور نے مجھے مارا نہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سخت الفاظ میں بات، کبھی گالی نہیں دی، کبھی سخت الفاظ میں بات نہیں، کبھی مجھ سے رخ نہیں پھیرا، اور کبھی ماتھے پہ شکنیں نہیں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا معلم کہاں سے لائیں؟ لیکن وہی بات ہے، حضرت بجلی گھر صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو گالیاں دیتے تھے. تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر بیٹھا ہوتا تھا اور میرے سامنے مردار تم بیٹھے ہو، دونوں میں فرق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کامل معلم تھے، اخلاق کریمانہ. ابو علی سینا کا ایک واقعہ مشہور ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور خاموش بیٹھ کر واپس آ گئے. تو اس بزرگ نے کہا کہ اخلاق نہ دارد. ابو علی سینا بڑا آدمی ہے، بڑا عالم تھا، لیکن اس نے کہا اخلاق نہ دارد، اس میں اخلاق نہیں ہے. کسی نے جا کے ابو علی سینا کو بتا دیا کہ حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ اخلاق نہ دارد. تو ابو علی سینا نے اپنی ایک کتاب جو اخلاق پہ لکھی ہوئی تھی وہ بھیج دی حضرت کو. وہی آدمی لے کے آیا کہ ابو علی سینا نے یہ کتاب دی ہے. تو اس نے بزرگ نے کہا میں نے کب کہا کہ اخلاق نہ داند؟ اخلاق داند اور دارد میں فرق ہوتا ہے. اخلاق جانتے تو سب ہیں، کیا اخلاق پائے بھی جاتے ہیں کسی میں یا نہیں؟ دیکھیے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سورہ انبیاء کا خلاصہ بتاتے ہیں. خلاصہ رکوعات. پچھلی سورت کا ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ طٰہٰ کا. سورہ انبیاء رکوع نمبر 1 کا خلاصہ بقول شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. خلاصہ رکوع نمبر 1 دعوت الی الذکر. دوسرے رکوع کا خلاصہ تذکیر بایام اللہ. آیت نمبر 11 اور 15 ماخذ ہیں. رکوع نمبر 3 کا خلاصہ تذکیر بآلاء اللہ، اور آخر میں تذکیر بما بعد الموت. چوتھے رکوع کا خلاصہ تذکیر بما بعد الموت. پانچویں رکوع کا خلاصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا مصائب آفاقی سے نجات پانا. رکوع نمبر 6 کا خلاصہ متعدد انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا اپنی اپنی مصیبت سے نجات پانا.
رکوع نمبر 7 کا خلاصہ، عود الی المقصود، مقصود کی طرف واپس لوٹنا، یعنی اعلان توحید کا اعادہ اور توحید پرستوں کا مملکت الہی میں فاتح ہو کر رہنا۔ عود الی المقصود یعنی اعلان توحید کا اعادہ اور توحید پرستوں کا مملکت الہی میں فاتح ہو کر رہنا۔ 7 رکوعات کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اگلی سورت ہے سورہ حج۔ سورہ حج مدنی سورت ہے۔ ہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قل کہہ دیجئے انما یوحی الی، میری طرف وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، فہل انتم مسلمون، کیا تم تابعداری اختیار کرنے والے ہو؟ جیسے اللہ جل شاہ نے فرمایا فہل انتم منتہون، کیا معنی انتہو، امر ہے یہ، یہاں بھی استفہام ہے اور مراد امر ہے۔ فہل انتم مسلمون، اے اسلمو، اسلام لے آؤ، فإن تولوا، اگر پھر اگر وہ موڑ لیں رخ، تولوہم، تولو، وہ رخ موڑ لیں، فقل کہہ دو آذنتکم علی سواء، میں نے اطلاع دے دی تم کو برابری پر، وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اور میں نہیں جانتا نزدیک ہو یا دور، مَا تُوعَدُونَ، جو تم سے وعدہ ہوا ہے، یعنی قیامت کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی نہیں جانتا، ان اللہ عنده علم الساعة انه يعلم الجہر من القول ويعلم ما تکتمون، وہ رب جانتا ہے جو بات پکار کر کرو، ويعلم ما تکتمون، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاؤ، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا شاید لعلہ فتنۃ لکم، تاخیر میں تم کو جانچنا ہے، فتنہ یعنی آزمائش، ومتاع الی حین، اور فائدہ ہے ایک وقت تک۔ قل کہہ دیجئے قال رب، اے میرے رب، رب احکم بالحق، اے اللہ فیصلے کیجئے حق کے ساتھ، وربنا، اور ہمارا رب الرحمن، رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو۔ سورہ حج یہ مدنی صورت ہے۔ 6 آیات کے علاوہ اس میں اختلاف ہے۔ ھذا خصمان اختصموا سے لے کر الی صراط الحمید تک فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، کشاف نے لکھا ہے کہ یہ آیات مکی ہیں۔ منازل العرفان اور قرطبی کا ایک قول ہے، تفسیر قرطبی تفصیل لایا ہے جلد 12 صفحہ 1 میں۔ منازل العرفان کہتا ہے کہ مگر یہ آیت وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور اس کے بعد والی 3 آیات مدینہ اور مکہ کے رستے میں نازل ہوئیں، لہذا انہیں مدنی نہیں کہا جا سکتا بقول ان کے۔ ترتیب نزولی میں سورت کا نمبر ہے 103، مصحفی میں 22۔ یہ سورت سورہ منافقون سے پہلے اور سورہ نور کے بعد نازل ہوئی۔ سورت میں 10 رکوعات ہیں اور 78 آیات۔
1291 کلمات اور 5075 حروف ہیں، 5075۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الحج۔ اسے حج کیوں کہتے ہیں؟ حج کا لفظ اس میں مذکور ہے، اور حدیث پاک میں بھی اسے سورہ حج کہا گیا ہے۔ فضائل سورت میں ہے من قرأ سورۃ الحج اعطی من الاجر کحجۃ حجھا وعمرۃ اعتمرھا۔ بعض نے اسے ضعیف اور بعض نے اسے گڑی ہوئی روایت قرار دیا ہے۔ عقبہ ابن عامر سے ایک روایت ہے عن عمر بن الخطاب و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہما قال، دونوں کہتے ہیں فضلت سورۃ الحج بأن فیہا سجدتین، فضیلت دی گئی سورہ حج کو کیونکہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ وبہ یقول ابن المبارک والشافعی و احمد و اسحاق، ان 4 بزرگوں نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے کہ یہی وجہ فضیلت ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ آ رہا ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ سورہ حج کا دعویٰ ہے رد شرک اعتقادی اور رد شرک فعلی، سورت کا دعویٰ ہے۔ 8 بار یہ دعویٰ اس سورت میں ذکر ہوگا۔ دعوی سورت جو ہوتا ہے یہ سورت کا بنیادی مضمون ہوتا ہے، ساری سورت کے مضامین اس دعوے کے گرد گھومتے ہیں۔ آیت نمبر 12، 13، 28، 30، 62، 64، 70، 77، 12، 13، 28، 30، 62، 64، 70، 77۔ خلاصہ سورت، مضامین سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ 2 حصے اس میں، ایک حصہ ہے رد شرک اعتقادی، اس میں تخویفات ہیں، پھر زواجر ہیں مشرکین کے لیے، پھر بشارات ہیں، پھر اثبات ہے 2 مقاصد کا، اثبات مقصدین، نمبر 1 قیامت، نمبر 2 توحید۔ اس میں رد ہے شرک پر اور علاج شرک بھی بتاتے ہیں اس پہلے حصے میں۔ سورت کا دوسرا حصہ ہے اس دعوے کے دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی رد شرک فعلی۔ وہ تھا رد شرک اعتقادی اور یہ ہے رد شرک فعلی۔ اس میں 4 مسائل ذکر ہوتے ہیں، ایک نظر للہ، ایک تحریمات الہیہ، ایک نظر لغیر اللہ، اور ایک تحریمات لغیر اللہ۔ اللہ کے لیے نظر ماننا، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، اللہ کی طرف سے حرام چیزیں اور غیر اللہ کی طرف سے کسی چیز کو حرام ماننا۔ اس کے علاوہ دلیل نقلی ہے، اعلان قتال اور بشارت، امور مصلحہ کا ذکر ہوتا ہے، صداقت الرسول، عداوت شیطان، یہ مضامین ہیں اس کے۔ ترغیب الی الہجرت والجہاد، اس میں ہجرت کی بھی ترغیب ہے اور جہاد کی بھی، اور دلائل عقلیہ۔ سورہ حج کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ سورہ حج سے ماقبل میں سورہ انبیاء ذکر ہے۔ سورہ انبیاء میں اثبات توحید تھا بذکر عجز الانبیاء، وہاں توحید کا ذکر ہوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عاجزی کے بیان کے ساتھ۔
سب آئے، اللہ کے سامنے عاجزی کی، دعائیں مانگی، محتاج ہوئے اور پریشان ہوئے، دعا مانگی، اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ یہاں سورہ حج میں رد شرک فعلی اور رد شرک اعتقادی دونوں ہیں۔ وہاں سورہ انبیاء میں کہا ذکر غافلین، وہاں تھا ذکر غافلین۔ یہاں حکم ہے اعلان جہاد، حکم اعلان جہاد اور ہجرت کا۔ وہاں تخویف تھی بِإِتْيَانِ السَّاعَةِ، قیامت کے آنے کے ساتھ ڈراوا۔ یہاں نمونہ ساعہ ذکر کر رہے ہیں، الزلزلہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ربط اسمی کیا ہے؟ وجعلنا اصحاب الحج الیک، اے اللہ ہمیں بنا دے کہ ہم آپ کی طرف حج کریں، آپ کی طرف زیارت کے لیے آئیں۔ ترتیب نزولی میں اگر ربط دیکھا جائے تو یہ سورت سورہ نور کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ نور میں منع ہے صفات قبیحہ سے، بری صفات مت اپناؤ، اور یہاں زواجر ہے۔ وہاں قباحات ہیں منافقین کے لیے، اور یہاں تخویفات ہیں۔ وہاں سورہ نور میں تعلیم حفاظت از تہمت، یعنی تہمت سے بچنے کا، تہمت سے حفاظت کا کیا طریقہ ہے، اس کی تعلیم دی گئی۔ کسی کے دروازے پہ بغیر اجازت کے اندر داخل مت ہونا، دروازہ کھٹکھٹانا وغیرہ وغیرہ۔ تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اتقوا من مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وہاں تعلیم دی گئی سورہ نور میں۔ سورہ حج میں اعلان جہاد ہے۔ وہاں تعلیم حفاظت از تہمت دوبارہ۔ یہاں ذکر ہے القاء شبہات شیطان کا، شیطان شبہیں ڈالتا ہے۔ سورہ حج کے امتیازات، نمبر 1 ذکر زلزلہ کبریٰ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ دوسرا اعلان فرضیت قتال۔ تیسرا احکام حج۔ چوتھا ذکر القاء شبہات شیطان۔ پانچواں مثال مخصوص مشرکین کے لیے۔ سورہ حج میں 2 سجدے بے اختلاف اقوال۔ احناف کے نزدیک آیت نمبر 18 آیت سجدہ ہے، شوافی کے نزدیک وہ بھی ہے، اور آیت نمبر 77 میں بھی ہے۔ مشکلات سورت میں مشکل آیات کون سی ہیں سورت کی؟ بقول شان ورشا کشمیری اس میں 2 آیات ہیں جو مشکل ہیں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 52، 50 اور 2 52۔
اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کل سے سورت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ہمارے قاری صاحب کی والدہ فوت ہوئی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم اغفر لنا ولہا وارحم علیہا ولا تعذبها وادخلها وسکنها فی جنات النعیم۔ اللہم برد مسجاها ونور قبرها وجل الجنة مسواها۔ اللہم باعد بینها وبین خطایاها کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم نقی عنها الذنوب کما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنة۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔